الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے نام 10 وصیتیں کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان میں سے پہلی وصیت شرک نہ کرنے، دوسری والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہم کسی قدر آپ کے سامنے ذکر کر چکے۔ تیسری وصیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو بھوک مری کے ڈر سے اور ان کی ضرورتیں پوری نہ کر سکنے کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کو منع فرمایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی ہسبینڈ وائف مل کر بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کے اور عذر کے بیوی کی شریعت کی نظر میں معتبر کمزوری کے بغیر شریعت جس ایکسکیوز کو ایکسیپٹیبل کرتی ہے اس کے علاوہ کسی عذر کے بغیر اگر کوئی ہسبینڈ وائف اولاد پر بریک لگاتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کریمہ کی حرمت میں داخل ہیں۔ اس لیے کہ دیکھو، دنیا کے مال و متاع اور فقر و فاقہ کی بنیاد پر اولاد پر کنٹرول کرنے کی کسی بھی صورت میں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ بہت سے لوگ پریگننسی کو ساقط کروا دیتے ہیں، حمل کو گرا دیتے ہیں، بہت سے لوگ حمل کو ضائع کرتے یا کرواتے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ کویرت، جو اذا الشمس کویرت سورہ تکویر ہے، دھیان سے سنیں، اس میں ایک آیت آئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اگر کسی ہسبینڈ اور وائف نے بغیر کسی شرعی عذر کے 4 مہینے سے پہلے بھی اگر پریگننسی کو ڈسٹرائی کر دیا، اسپوائل کر دیا، گرا دیا، تو اس مادے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے قیامت کے دن شکل دی جائے گی، ایک صورت دی جائے گی، اور وہ بچے کی شکل میں کھڑا ہو کر اس کے ماں باپ سے پوچھے گا کہ تم نے کس جرم میں مجھ کو دنیا میں آنے سے روکا ہے۔ علماء نے بالاتفاق یہ بات لکھی، بہت توجہ سے سائنٹیفکلی سمجھو، کہ آفٹر پریگننسی اینڈ بیفور 4 منتھ تو اگر کوئی فزیکلی ایکسکیوز ہے، کوئی شرعی عذر آ گیا تو پریگننسی کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے ہونے کے بعد تو کوئی فزیکلی عذر بھی ہو تو بھی پریگننسی کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ابھی فقہ اکیڈمی آف انڈیا کے ٹیبل پر ایک بہت خطرناک صورت حال پیش آئی تھی، ایک بہت بھاری مسئلہ رکھا تھا کہ بچہ اندر 4 مہینے کا ہو گیا تھا، پریگننسی کو 4 months پاسڈ، 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے مل کر یہ کہا کہ اس بچے کا ایک دماغ ہے، دوسرا دماغ نہیں ہے، اگر یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو چھوٹا دماغ ہے یہ، اس لیے کہ یہ 2 دماغ انسان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں،
اور ان میں بھی امپورٹنٹ دماغ یہ چھوٹے والا ہے. اسی لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آدمی اگر کبھی گرے تو آگے کی طرف گرے, پیچھے کی طرف نہ گرے, اس لیے کہ پیچھے کی طرف گرتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو صورتحال یہ پیش آئی کہ اس بچے کا چھوٹا دماغ, ڈاکٹروں نے مل کر سب نے کہا, بھوپال کے ڈاکٹروں نے, بھوپال ایک بہت بڑی سٹی ہے مدھیہ پردیش میں, انہوں نے یہ بات رکھی کہ اس بچے کا آنا یہ ماں باپ کے لیے درد سر کے سوا کچھ نہیں ہوگا, یہ پریشانی ہی پریشانی کا باعث ہوگا, بچہ ایسے ہی پڑا رہے گا. مفتیوں کے ٹیبل پر بات رکھی گئی. ماں باپ کا, بہت سے دماغ لڑانے والے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ اس کو گرانے کی اجازت دے دی جائے. ہمارے پاس ٹیبل پر کیس آیا, وہ جو بچہ ہونے والا تھا اس کے دادا بھی ایک اچھے عالم ہیں, اپنے گجرات ہی کے ہیں. انہوں نے میرے سامنے کیس رکھا. میں نے کہا کہ نہیں, یو آر ناٹ الاویبل, آپ نہیں گرا سکتے ہیں بچے کو. بھلے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا دماغ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ اپنے تجربے کے اعتبار سے, اپنی معلومات کے اعتبار سے کہتے ہیں. بچہ بن گیا, اس میں جان پڑ گئی, اس میں روح آ گئی. اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پل جھپکنے کے اندر بھی اس کو دماغ نصیب فرما سکتے ہیں. لوگ پریشان تھے. کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر کامنٹ بھی کیا کہ خاموخواہ ماں باپ کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بچہ. لیکن آپ یقین کیجئے, اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہم نمبر دیں گے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے صحیح سلامت دونوں دماغ کے ساتھ بہترین کھیلتا کودتا بچہ ابھی رمضان سے 2.5 مہینے پہلے عنایت فرمایا, اور وہ بچہ اب شاندار طریقے سے چل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد پریگننسی کو گرانے کی تو فزیکلی کوئی خطرہ ہو تو بھی اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے, بچے کو آنے دیا جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اب اور امپورٹنٹ ایک بات سناتا ہوں, ایک بہت امپورٹنٹ بات سنا رہا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, شاہ اسحاق, اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے, کتنی اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء پر کتنا اچھا کھولتے ہیں علم کو. انہوں نے فرمایا جیسے بچے کو فزیکلی اس کی پریگننسی کو گرانا اور اس کو برباد کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے, اگر گرایا یا اس کو ڈسٹروئی کر دیا گیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا. میں نے ابھی تو کہا کہ کس جرم میں تم نے مجھ کو دنیا میں آنے سے روکا تھا. شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں, بہت پتے کی بات, میرے آپ کے سب کے لیے کام کی بات لکھتے ہیں, اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے, کہ جن کو اولاد ہو, اگر ان کی اولاد ہوشیار ہے, اگر ان کی اولاد کا دماغ ہے, ان کی اولاد میں ماشاءاللہ ویزیبلٹی بھی ہے, ان کی اولاد میں دماغ بھی تیز ہے, ایسی اولاد کو دین اور دنیا کا علم اگر نہیں دیا, ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی کیپیبلٹی کو, ان کی کوالٹی کو, اور ان کے جو دماغ کا مینجمنٹ ہے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, بلکہ اس کو بچپن سے کسی ادھر ادھر کے کام میں لگا دیا یا اس کو ضائع کر دیا, قیامت کے دن یہ اولاد اپنے ماں باپ سے یہ بھی پوچھے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیز دماغ دیا تھا, تم نے میرے دماغ کا استعمال کر کے دنیا کو فائدہ کیوں نہیں پہنچایا. اس میں سبق ہے ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو بلا وجہ کے پابندی کے اندر جکڑ دیتے ہیں, ان کو آگے لکھنے پڑھنے نہیں دیتے, ان کو آگے کوالیفائیڈ بننے نہیں دیتے. بالخصوص ہمارے ملکوں کا حال یہ ہے, یہاں تو ایجوکیشن ماشاءاللہ فری میں مل رہا ہے, اس لیے بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے, لیکن جن ملکوں میں ایجوکیشن کا معاملہ ذرا گڑبڑ ہے, بڑا مہنگا ہے, ان ملکوں میں اس اعتبار سے بچوں کو بچپن میں دماغ تیز ہونے کے باوجود کبھی گیریج میں لگا دیا,
کبھی کوئی ادھر ادھر کے کام میں لگا دیا اور بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے، ہم چیلنج کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے دنیا میں دماغی کام کرنے والے اگر تحقیق کے ساتھ دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیب فرمایا ہے. ایمان والے کا دماغ عجیب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہندوستان میں کہ آئی ٹی میں سب سے زیادہ آگے کام کرنے والے مسلمان بچے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے بچے. ادھر ہمارا جو انڈیا ہے، ہماری طرف کا جو علاقہ ہے، وہاں کے بچے بڑی سے بڑی اور اعلیٰ گاڑیوں کے گیریج میں زبردست قسم کے ٹیکنیشین اور اس کے الیکٹریشین اور بہت زبردست ماہر ہوتے ہیں. ان کا دماغ عجیب کام کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جیسے صاف بات سنو، کسی بچے کو عالم حافظ بنانے کے لیے ہم اسپانسر کرتے ہیں. ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں میں اگر کچھ بچے دنیاوی نالج کے اعتبار سے ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کا انکریجمنٹ کرنا چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں مسلمان عزت کے ساتھ اور سر بلند کر کے اگر رہ سکتا ہے تو وہ تعلیم کی بنیاد پر رہ سکتا ہے، وہ خود کفیل بن کر رہ سکتا ہے. مصیبت کیا ہوتی ہے، بہت سے بچے، چلو آ جاؤ میں سمجھاؤں آپ کو، گیریج کی لائن میں، الیکٹریشین کی لائن میں، پلمبنگ کی لائن میں بہت ماہر بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی صلاحیتوں سے نان مسلمز اپنی اپنی فیکٹری میں فائدہ اٹھاتے ہیں. بیچارے زندگی بھر تک کے لیے نوکری کرتے کرتے ہی اپنی عمر کو ختم کر دیتے ہیں. ان کے پاس خود اتنا انتظام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی گیریج کھولیں یا چھوٹی سی فیکٹری کھولیں. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طریقے سے بھی کام پر لگانا پڑے گا. میں نے ابھی 2-1 دن پہلے وہ مسئلہ چھیڑا تھا، ادھورا رہ گیا تھا، کہ یوں پیسے تقسیم کر دینا، لوگوں کو گروسری بھرا دینا اور کیٹس تقسیم کرنا، یہ کوئی اتنے کمال کی بات نہیں ہے. کسی کو پیر پر کھڑا کرو، اس کو سیلف ارننگ کے قابل بناؤ. کسی کو، ارے عجیب طریقے ہیں. آسام میں بہت سی تنظیمیں کام کرتی ہیں کہ کسی بیوہ کو، کسی غریب کو ایک گائے دلا دی، 40,000 50,000 روپے کی گائے دلا دی. اب اس گائے کا دودھ بھی آتا ہے، اس کو وہ لوگ بیچتے ہیں، ان کے دن کا گزارا ہوتا ہے. پھر گائے کے بچے ہوتے ہیں، اس کو بیچ کر بھی وہ پیسے کماتے ہیں. بہت سی جگہوں پر کسی کو بکری دلا دی جاتی ہے، جیسے راجستھان میں. کچھ جگہوں پر اس کو بزنس کرنے کے لیے ایک کیبن کھولا جاتا ہے. اچھا، ہم لوگوں نے، اسپیشلی ہم گجراتیوں نے، جو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے پہنچانے کا انتظام کیا ہے نا، اس سے اب ہمارا نوجوان کام نہیں کرتا ہے. اپنے اپنے گاؤں کی حالت کا خود جائزہ لے لو. ہمارا نوجوان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو بولو کہ تجھے بھروچ میں، سورت میں، نوساری میں ڈیلی 400-500 روپے کی تنخواہ ملے گی، کام پر جاؤ، وہ نہ بولے گا. کیونکہ تم لوگوں نے پیسے بھیج کر اور اس کو گھر بٹھا کر، کھلا کر اس کو معاف کر دیا. یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. ہاں، یہ رحم دلی نہیں ہے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں تھا نا. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے دل میں کیا رحم ہے؟ مارو گام، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کے دل میں رحم نہیں تھا. لیکن حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لائے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مدد کر دیجئے. کیا اگر حضور چاہتے تو اعلان کر کے اس کے لیے ایک کیٹ نہیں، ہزاروں کیٹ کا انتظام کر دیتے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ تم ہٹے کٹے ہو، تگڑے ہو، ماشاءاللہ تم محنت کر سکتے ہو، تمہارے گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور بچھانے کا ایک دسترخوان ہے، کہا لے کر آؤ. حضور نے اس کی حراجی کی، اس کو بیچا، 2 درہم میں بکا. حضور نے 1 درہم سے اس کے گھر کی گروسری لا کر دے دی اور کہا یہ تمہارے ہی پیسوں سے تمہارے گھر پر گروسری پہنچاؤ. اور 1 درہم سے کلہاڑی کا انتظام کیا اور فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو. اور روایت کے الفاظ ذرا ہماری تھنکنگ کو برابر نوک کرتے ہیں. حضور نے فرمایا
یہاں تو 15 دن تک دکھنا نہیں چاہیے. مسجد نبوی ہے, حضور کی مجلسیں ہیں, حضور کے روزانہ کے درس ہو رہے ہیں, لیکن حضور نے اس کو مدینہ میں 15 دن تک دکھنے سے منع فرما دیا. کام کرو, محنت کرو, اور 15 دن کے بعد پھر یہاں آ جانا. میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں کیسی برکت دیتے ہیں. صحابہ کرام کی سیرت پڑھو, ہجرت کر کے. بخاری شریف میں عجیب حدیث شریف بیان کی گئی ہے. بتاؤ ہمارے دوستوں کو, ہمارے علاقے میں لوگوں کو, اور اگر محنت نہیں کرنی ہے تو بیکار بنانے کے لیے, اور گھر میں ہر ممبر کے پاس موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اناج کی کیٹ تو آ ہی رہی ہے, اور عیدی بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, تو ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے. اور ہماری گورنمنٹ کو, ہندوستان کی گورنمنٹ کو, ورلڈ لیول پر یہودیوں کو تو یہی چاہیے کہ مسلمان بیکار پڑا رہے. اس لیے کہ مسلمان اگر میدان میں اترا تو لیڈرشپ اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر وہ صفتیں اور صلاحیتیں موجود ہے کہ پھر وہ دنیا کے اندر ایک بہترین انقلاب پیدا کر سکتا ہے, صالح اور زبردست انقلاب پیدا کر سکتا ہے. بخاری شریف میں روایت آئی کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ کرام تشریف لائے. دھیان سے سنو, ایک عجیب حدیث ہے, عجیب حدیث ہے, بہت سے لوگ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں. تو ان میں حضور نے بردرہڈ قائم کروایا, مواخات, ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, اور لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی کی باری آئی, تو ان کا جس کے ساتھ بردرہڈ حضور نے قائم کروایا تھا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہاں کے تھے؟ مکہ کے. مدینہ میں جس صحابی کے ساتھ حضور نے ان کا بردرہڈ قائم کروایا تھا, وہ بردرہڈ جس کے ساتھ ہوا تھا, وہ صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا, یہ میری بیویاں ہیں, ان میں سے جو آپ کو ٹھیک لگے مجھے بتاؤ, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, اور عدت کے بعد تم نکاح کر لینا. یہ میرے کھیت ہیں, یہ میری تجارت ہے, یہ میرا سب ساز و سامان ہے, جو تمہیں پسند ہو اس میں سے لے لو. اگر ہمارے جیسے ہوتے, آج کل تو لوگ کو بیجانی زمین پچاوا پڑے لا چھے, ہاں تو خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں. ہاں آج کل حل کیا ہے کہ مارو تو مارو چھیت پر تارو بھی کیوی ریتنا مارو تھئی جائے, اینو ہوں کیوی ریتنا ہوں کروں, اللہ ہی رحم فرمائے. اور پھر کیسے کیسے زمینوں کو پچایا جاتا ہے, اور پھر میڈیا میں بدنامیاں ہوتی ہیں, اور الامان والحفیظ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو جواب دیا تھا, وہ قیامت تک آنے والے غیرت مند انسانوں کے لیے, میں نے ایک لفظ کہا ہے غیرت مند انسان, خوددار لوگ, ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت بہت شکریہ, مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے, مجھے تو مارکیٹ بتاؤ, میں خود جاؤں گا, اور میرے پاس 5-25 روپے جو ہے اس سے تجارت کروں گا, اور میں خود کماؤں گا, مجھے تو بازار بتاؤ. روایت کے الفاظ ہیں دلونی علی السوق, کہ مجھ کو بازار بتاؤ, میں جا کر سیلف ارننگ کروں گا. انہوں نے جا کر اسٹارٹ کیسے کیا؟ ڈائریکٹ مول کے سپنے نہیں دیکھے جیسے ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں. ان کو مول کھول دو تو سیٹ بن کے خوش ہو جائیں گے, اور ان کو کوئی لیبر یا مزدوری کے لیے کہو تو وہ منع کر دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کچھ نہیں کرتے رات کو 2-2 بجے تک, اور آج وہاں کھانے جا رہے ہیں, کل وہاں کھانے جا رہے ہیں, 15-20 ہزار روپے کا بل تو ایسے دے رہے ہیں جیسے کہ انگلینڈ والا بھی نہیں دیتا بیچارہ. ہاں وہ ایک ایک پینی بچا بچا کر, لیکن ان کو تو روز آج ادھر انکلیشور جا رہے ہیں, کل نوساری جا رہے ہیں, پرسوں راندیر جا رہے ہیں, اور پھر گوگل پر سرچ کر کر کے کہاں کہاں تک تو چائے پینے جاتے ہیں. کیوں؟ محنت کا پیسہ ہے نہیں, باپ دادا کی زمینیں بھی کی, یا انگلینڈ افریقہ سے مارو گام, ہاں میرے گاؤں والے نے بھیجا, ختم ہو گئی بات. میرے بھائیوں, زکاتیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو کام سے بیکار کیا جائے. وہ صحابی گئے, بات پوری سنو, انہوں نے مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں جا کر, پیسہ ان کے پاس شارٹ منی تھا, تھوڑا سا پیسہ تھا, شروع کیا پنیر کا کاروبار. پنیر کے ٹکڑے اس زمانے میں مدینہ میں بکتے تھے, اور حضور کھجور کے ساتھ پنیر بھی کھایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی کھجور نہیں کھاتے تھے, بلکہ ایک سنت پر تو روزانہ اپنی پہلی صف میں عمل ہوتا ہے ماشاءاللہ, کہ کھجور کے ساتھ ککڑی, حضور کھجور کے ساتھ ککڑی بھی کھاتے تھے. یہاں ہمارے ایک دوست لاتے ہیں روزانہ چھوٹی چھوٹی ککڑی کھجور کے ساتھ, وہ برابر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی ہونے والی تھی, میرا نکاح تو ہو گیا تھا,
رخصتی ودائی گیری جس کو بولتے ہیں وہ ہونے والی تھی. میں بہت پتلی دبلی تھی, میں نکاح کر کے جا رہی ہوں, اس کے لائق بھی نظر نہیں آتی تھی. تو میری امی نے مجھ کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھلانا, کوکمبر کہتے ہیں انگلش میں اس کو, وہ کھجور کے ساتھ کوکمبر کھلانا شروع کر دیا. الحمدللہ میں برابر لیول کی موٹی ہوئی, لیول کی موٹی, بہت زیادہ موٹی بھی نہیں. تو حضور کھجور کے ساتھ ککڑی بھی کھانا ثابت, کھجور کے ساتھ تربوز کھانا بھی ثابت ہے. حضور ککڑی کے تربوز اور کھجور, اور سائنٹیفکلی اور میڈیکلی اس کی وجہ بھی بیان فرماتے تھے کہ تربوز ٹھنڈا ہے اور کھجور گرم ہے, اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈی مارتی ہے اور اس کی ٹھنڈی کو اس کی گرمی مارتی ہے. اور حضور اسی طریقے سے پنیر کے ٹکڑوں کے ساتھ کھجور بھی تناول فرمایا کرتے تھے. کبھی مکھن میں کھجور کو تل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, اس لیے کہ مکھن, پنیر یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں اور کھجور گرم ہے, بیلنس رہ جاتا ہے. اور بعض میڈیکل پر ریسرچ کرنے والوں نے یوں کہا کہ کھجور بہت سویٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ میٹھا جلدی کھانے کو آمادہ نہیں ہوتی, تو ذرا مکھن یا پنیر کے ساتھ لگاؤ تو اس کا سویٹنس تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. انہوں نے مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں جا کر پنیر کا کاروبار شروع کیا, ٹرن اوور شروع کیا. معلوم ہے کتنے مالدار بنے؟ یہ کیا اڈانی, امبانی اور یہاں کے ادھر کے اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, سناؤں گا عقل حیرت میں پڑ جائے گی کتنے مالدار بنے. وہ عبد الرحمن ابن عوف کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. کچھ بھی ساتھ میں لائے, پنیر کے ٹکڑوں سے کاروبار شروع کیا تھا, اتنے مالدار بنے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ان کے بزنس کے کنٹینر آتے تھے تو پہلا کنٹینر مدینہ میں ہوتا تھا اور آخری کنٹینر سیریا میں ہوتا تھا, اتنی لمبی لائن لگتی تھی. کیا مالداری ہم لوگ سمجھتے ہیں. اتنے مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لیکن انہوں نے مالداری کو ہضم بھی کیا. ان کو ایسیڈیٹی نہیں ہوئی, جیسے کھانے کی ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا, ایسے کچھ لوگوں کو مالداری کی بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے, پھر وہ اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتے ہیں. ان کو ایسیڈیٹی نہیں ہوئی. دسترخوان بچھتا تھا ان کے سامنے, 2-4 قسم کے سالن لگتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے, آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. اے اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی کے ٹھکانے نہیں ہوتے تھے, آج ہمارے دسترخوان پر اتنا سب آ گیا. اور کبھی کبھی کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا ہو, کبھی ایسا. اس لیے جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں, اگر ان کو دنیا میں زیادہ بدلہ مل جائے تو ان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا پورا ریوارڈ دنیا میں ہی مل گیا ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں. تو مکہ سے حضرت عثمان غنی آئے, مدینہ میں آنے کے بعد وہ غنی بنے, بہت مالدار بنے, اتنے مالدار کہ فلٹر پلانٹ کا اس زمانے میں اعلان ہوا. میٹھے پانی کا مطلب ہم وہی کریں گے کہ فلٹر پلانٹ کا پورے مدینہ کے لیے اناؤنسمنٹ ہوا. حضرت عثمان پہلے میدان میں کود پڑے, میری طرف سے ہے. پھر اعلان ہوا مسجد نبوی کے لیے کچھ جگہ چاہیے, مسجد نبوی کو بڑھانی ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں کروں گا. پھر اعلان ہوا کہ کچھ غربا, یتیموں اور فقراء اور مساکین کے لیے اور مسجد نبوی کے خرچے پانی کے لیے زمین وقف کرنا ہے. حضرت عثمان نے اس کے لیے اتنی بڑی زمین وقف کی. آج بھی 26 نمبر کا جو گیٹ ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی کا, 26 نمبر کا گیٹ, اس کے تھوڑے سے پیچھے آئیں گے تو حضرت عثمان غنی کا وقف کردہ وہ پورا زمین کا ٹکڑا ہے جس پر بہترین بڑی ہوٹل بنی ہوئی ہے. اس ہوٹل میں سے چیک جو جاتا ہے بینک میں وہ عثمان غنی کے نام سے جاتا ہے, وہ حضرت عثمان غنی کے نام سے جاتا ہے. انہوں نے تجارت کی, انہوں نے ڈیولپ کیا. تو ہم اپنے بچوں کو تجارت میں آگے بڑھائیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جو خطہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا, اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کے پورے جو پرانا ہندوستان کہا جاتا ہے اس میں تجارت کی جو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, واقعتاً اس کو ہم اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو, کہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کے اندر, اور خاص طور پر اس میں بھی بغیر تعصب کے کہوں گا, اللہ تعالیٰ نے گجرات کے لوگوں کے اندر
جو بزنس کا ایکسپرٹ دماغ دیا ہے وہ دنیا کے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ عرب کا پہلا قافلہ گجرات میں آیا تھا اور عرب لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے. وہ کچھ سامان وہاں سے لاتے تھے اور کچھ سامان یہاں سے لے جاتے تھے. یہ آمد و رفت کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں میں تجارت کا اور اسلام کی محبت کا پورا ذہن بنا. ہماری بات اس پر سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو بھی برباد مت کرو. شاہ عبدالعزیز نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ والی آیت کو پھیلا کر یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں اس کی باڈی کو دفن کیا جاتا تھا. اس کے نس کے مقتضا میں یہ داخل ہے کہ اولاد کی صلاحیت کو بھی کچلنا اور دفن نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم رزق دینے والے ہیں. تم یہ سوچ کر کہ بچہ آئے گا تو کھائے گا پیے گا کیسے، بچے پر بریک کیوں لگاتے ہو؟ تم کو بھی اور ان کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ دکھنے والے گناہ ہوں یا نہ دکھنے والے گناہ ہوں ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. آگے فرمایا، میں ذرا جلدی سے اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ وقت پر یہ 10 وصیتیں ختم ہو جائیں ورنہ اس کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے. یہ اس سفر کی آپ کے ساتھ کی آخری گفتگو ہے. یار زندہ صحبت باقی جس کو کہتے ہیں، دوست اگر زندہ رہے آپس میں تو پھر کبھی، لیکن اس چیپٹر کو تو ہم ختم کریں گے کہ دکھنے والے گناہ ہوں یا چھپنے والے گناہ ہوں دونوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. آدمی سب کے سامنے تو صوفی بنے بنے پھرتا ہے لیکن تنہائی میں نہ جانے وہ کیسے کیسے گناہ کر لیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اور ایک وصیت فرماتے ہیں کسی کا مرڈر مت کرنا، کسی کو مارنا مت، کسی کو قتل مت کرنا. ہاں حق کے ساتھ تین ایکسکیوزز یا 3 کوزز، 3 عذر، 3 وجوہات ایسی ہیں جس میں کسی کو مارا جا سکتا ہے. ایک، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا. نمبر 2، اگر وہ مسلمانوں کی جماعت سے بغاوت کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کھڑی کر رہا ہے، پورے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بھی بخشنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اور تیسرا، جو اسلام اختیار کرنے کے بعد نعوذ باللہ مرتد بن جائے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے الا بالحق. آگے اللہ تعالیٰ نے بزنس کو ڈیولپ کیسے کرنا، قرآن شریف کو اصل میں ہم لوگوں نے صرف یہ دیکھ کر سمجھا ہے کہ اس میں نماز روزے کا تذکرہ ہے. یہ خاص بات سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دھیان سے سنو، یہ آخری بات ہے جس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا پھر جلدی ختم کروں گا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. ہاں یتیم کا مال تم یوز کر سکتے ہو اس طریقے سے جو اس کے حق میں نفع پہنچانے والا ہو، جو اس کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو. یتیم کا مال ہم ٹچ نہیں کر سکتے، یتیم کا مال ہم یوز نہیں کر سکتے، اس کو اس کی اجازت کے بغیر کام میں نہیں لگا سکتے. لیکن واہ اسلام، اس نے انویسٹمنٹ سکھایا ہے. اسلام انویسٹمنٹ سکھاتا ہے. زکوٰۃ کی فلسفی پر کبھی غور کیا آپ نے؟ دھیان دو زکوٰۃ کی فلسفی پر کہ اگر آپ نے اپنا مکان ڈیڑھ بنا رکھا ہے، اس کو نہ کرائے پر دیتے ہو نہ اس کو بیچتے ہو، بنا رکھا ہے، ایسے رکھ چھوڑا ہے، جب اچھا پیسہ آئے گا تب میں اس کو بیچوں گا، پورے مکان کی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی. اور اگر آپ نے سیم ٹائم وہ مکان کرائے پر دے دیا تو وہ کرایہ اگر سیو ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر وہ سیو نہیں ہوتا خرچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. پتہ چلا اسلام کہتا ہے پراپرٹی کو پڑی مت رہنے دو بلکہ اس کو ٹرن اوور کرو. پڑی رہنے دو گے تو میں پوری پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب کروں گا اور پھر دیتے دیتے تھک جاؤ گے. کبھی ایسا ہوگا کہ اصل جو پیسہ ہے اس سے زیادہ تو وہ اسی میں خرچ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ٹرن اوور کرنا. یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، لیکن یتیم کے مال کے اندر یتیم کے جو اسپانسرز ہوتے ہیں، یتیم کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کرنے کو کہا گیا ہے. اور
اس کو چوتھے پارے میں بھی بہترین طریقے سے سمجھایا گیا. اور یتیم کے حکم میں ہے اگر بڑے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی وراثت ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ اس کو انویسٹمنٹ کریں, اس کا فلیٹ, اس کی زمین, اس کا سونا یا اس کی کوئی ایسی چیز لیں کہ وہ پھرتی رہے. اب جو اس میں سے پروفٹ ملتا ہے وہ اس یتیم کے پیچھے خرچ ہوتا رہے, اور جب یہ یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا پیسہ اور اس کی پراپرٹی پوری اس کو واپس مل جائے, بلکہ اس حالت میں ملے گی کہ اس کی پراپرٹی کی ویلیو پہلے سے زیادہ ہوگی. یتیم کے مال کو ٹچ کرنے کو نہ کہا, لیکن اس کی اجازت دی کہ بھئی تم اس کو آگے بڑھاؤ. یہیں سے علماء کرام نے لکھا کہ اگر مثال کے طور پر 5-6 بھائی بہن ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, ان میں سے 2-3 بھائی بہن تھوڑے دماغ کے اتنے پاورفل نہیں ہیں, عمر کم ہے یا دماغ ان کا کم ہے, تو بڑے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کو وراثت حوالے نہ کرے, اس لیے کہ وراثت حوالے کر دیں گے تو وہ تو بیچ باچ کے ختم ہو جائیں گے. نہیں, ان کو کہہ دو کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے, ہم تمہاری وراثت کو انویسٹ کریں گے, اس کو بزنس میں لگائیں گے. شریعت نے بہترین طریقے پر اس کی تربیت کی ہے. پتا چلا کہ ہماری شریعت استثمار, تثمیر اور مال کے ٹرن اوور کر کے بڑھانے کو چاہتی ہے. شریعت نے کبھی بھی ملکیت کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ مالدار نہ بنو, بلکہ شریعت میں تو بڑا مکان مانگنے کو کہا گیا ہے. کون کہتا ہے کہ بڑا مکان نہیں ہونا چاہیے؟ حضور کی جو دعا ہے اس میں آیا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مشکات شریف کی شرح میں لکھا کہ حضور نے خود بڑا مکان مانگا, ووسع لی فی داری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی فقیری اور غریبی سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے جو فقیری اور غریبی آدمی کو گناہوں کے کام پر لے جائے, جو اس کو کفر تک پہنچائے. یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو ناپ کر تول کر اگر کوئی سامان دیتے ہو تو پورا تول کر ناپ کر دو. ہمارے بزرگوں نے اس پر سے لکھا کہ وہ صرف مال کی حد تک نہیں, اگر آپ کسی جگہ پر ملازمت اور جاب کرتے ہو تو جتنے گھنٹے کا وقت تمہارے لیے طے ہے وہ پورا وقت اس فرم کو اور فیکٹری کو دینا, یہ بھی اس میں داخل ہے. ہم اپنی طرف سے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ برتیں تو سامنے سے بھی پورا حق وصول کیا جا سکتا ہے. ایک وصیت یہ فرمائی کہ جب حق بات کہنے کی باری آئے تو انصاف کے ساتھ بات کرو, چاہے جس کے خلاف بات کرنی ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم کو یہ چیز بھی لے ڈوب رہی ہے کہ ہمارے علاقے کا, ہماری برادری کا اور ہمارا رشتہ دار اس لیے کئی بھی ہوئے پڑے نے تو چھابر اوچ پڑے, ہاں કેમ કે આપણો છે એટલે ગમે તેમ કરી. نہیں, قرآن کریم کہتا ہے نہیں, بلکہ قرآن نے ایک طرف کیا فرمایا, اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر حق اس کے ساتھ ہے تو اس کی آپ کو فیور اور طرفداری کرنی چاہیے. یہود نصارہ کی قرآن نے بہت برائیاں بیان کی, لیکن یہود و نصارہ میں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں قرآن کھل کر اس کی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمہ. ایک جگہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. یہ سماج کو اطمینان کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے طریقے ہیں کہ حق بات جس کی طرف ہو ہم اس کا فیور کریں گے, چاہے وہ ہمارا ہو چاہے وہ پرایا ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ سب سیدھے راستے کی ہدایتیں ہیں. قرآن کہتا ہے اس کی پیروی کرو, ورنہ ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر مرتے دم تک کنفیوژن میں مبتلا رہو گے اور تم کو سکون نہیں مل پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ میرے بھائیو جوڑو. گھر میں بزرگوں کے مشورے سے روزانہ 2 رکوع اپنی عورتوں بچیوں کے سامنے بیٹھ کر بھی تفسیر کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہمارے نام کیا پیغام دیتا ہے. حق تعالی شانہ خوب قبول فرمائے اور آپ سب کے دھیان سے سننے کو بے انتہا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ زندگیوں میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين اللهم لك الحمد تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما الہ العالمین ہم تیرے نافرمان بندے افطاری کے موقع پر تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ کر تیری باتوں کو سن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں شرم بھی آ رہی ہے، ہم کس منہ سے تجھ سے مغفرت کا مطالبہ کریں، لیکن اے اللہ ہم تیرے در کے سوا کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، تیرا ہی در ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری روزی روزگار میں، عمر میں، تندرستی میں، اولاد میں، ایمان میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ زمانے میں عجیب فتنے چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنے والی نسل کے بارے میں خطرے ہیں۔ اے اللہ اس نسل کا نہ جانے کیا ہوگا، الہ العالمین نسل کی بھرپور حفاظت فرما، ہمارے مدارس کو بھرپور تقویت نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کی مدد فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے جن ساتھیوں نے، جن بھائیوں نے، جن ذمہ داروں نے آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے مدارس کی تعمیر کے ارادے کیے ہیں، اے اللہ ان کے ارادوں میں برکت نصیب فرما، کام کو آسان فرما، پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ تیرے یہ بندے ہیں اس ٹاؤن کے، اس سٹی کے، یہ وہ بندے ہیں جو پوری دنیا کے مدارس و مکاتب کی مدد کرتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں، اور خود اپنے لوکل مدرسے کو بھی انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنا آگے تک بڑھایا، اس کا بہت سا کام باقی ہے۔ اے اللہ ان تیرے بندوں کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کی ضمانت تو اپنے اوپر لے لے، اے اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کی ضمانت اپنے اوپر لے لے، ہم سب کو احساس نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ بیکاروں کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے خرچ کے لیے بہت ہی زیادہ کیئرفل رہ کر، بہت احتیاط کر کے اپنے اموال کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ تیرے یہ سب بندے روزہ رکھ کر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کی جو بھی جائز تمنائیں ہوں، ہر تمنا کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں پانی کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے بیڑے کو پار فرما دے، ہمیں ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے حفاظت فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ اپنے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں، اے اللہ ان کے لیے رشتوں کے انتظام فرما، اچھے رشتے نصیب فرما، اچھے رشتے نصیب فرما۔ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں میں شادی کرنے کے لیے تیاری نصیب فرما، آزاد ذہنیت سے ان کی حفاظت فرما، آزاد ذہنیت سے ان کی حفاظت فرما۔ سماج کو برتری دلانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری طرف سے مقبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مدرسوں کی بھرپور حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہ ترکیہ کے جو لوگ بے گھر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، ان کی مدد کرنے والوں کی تو مدد فرما، اے اللہ آباد کرنے والوں کی آبادی کا تو فیصلہ فرما۔ اے اللہ دنیا میں دشمنان اسلام جس طرح بھی اسلام اور مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں ناکام فرما۔
ناکام فرما، تیرے حبیب کے دین کے بول کو بال فرما، بالا فرما، اے اللہ دیگر تمام کی تمام کوششوں کو کالا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے دین کی نسبت پر ہماری خدمت کی، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا، ہمارا اکرام کیا، اے اللہ اپنی شائن شان ان کو جزائے خیر نصیب فرما، ہماری جملہ دعاؤں کو شرف قبولیت سے متصف فرما، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔